وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب مراقبہ اور ذکر کی مختصر اس کا طریقہ کار سن لیں۔ دیکھیں، ہر چیز کا جو طریقے کا پتہ ہو تو اس کا پھر اثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور بندہ فائدہ بھی پھر بہت زیادہ اٹھاتا ہے۔ یہ مراقبہ دعا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی دعا کرے دعا کرے دعا کرے، تو اللہ پاک فرماتا ہے بندو تم دعا کرو تو میں قبول کروں گا۔ تو اللہ پاک کو تو پسند ہے کہ بندہ خود دعا کرے۔ ہم کہتے ہیں دوسرے کو تم میرے لیے کرنا، تم میرے لیے کرنا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ جل مجدہ کو پسند ہے کہ جس کا مسئلہ ہے وہ بندہ میں سے، تو اللہ پاک کو وہ بندہ پسند ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ طریقہ پتہ ہو کہ بھئی کرنا کیا ہے۔ تو ایک یہ بھی ہے مراقبہ دعا، اس میں طریقہ کار بھی تھوڑا بہت آ جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ مراقبہ میں زبان کم استعمال ہوتی ہے اور دل زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جس طرح میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ تمام عبادات کی روح ہے کہ جب اقرأ بسم ربک الذی خلق کا حکم آیا تو پہلے جو کچھ ماہ کچھ سال تھے نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ اس طرح دوسری بہت ساری عبادات تھیں، تو صحابہ کرام ذکر اور مراقبہ ہی کیا کرتے تھے۔ یہی آپ علیہ السلام نے بھی سکھایا اور آپ خود بھی۔ تمام عبادات کی روح دعا ہے کہ دعا میں اللہ پاک سے بندہ خود مخاطب ہوتا ہے، اور دعا کی روح اور مغز جو ہے وہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ کیا ہے کہ دل دو سوچوں کے ارد گرد گھومتا رہے۔ کیا ایک گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور دوسری سوچ یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں ان دو سوچوں کے ارد گرد گھومتا رہے اور اسی میں سوچتا رہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ اب وہ کیسے کرے، اس کا پھر مختلف طریقے ہیں۔ تو شروع میں حضوری یعنی اللہ کے دربار میں دل کو حاضر کرنا، وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے نام کو تو نہیں، اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ اللہ پاک کا نام جیسے لکھا ہوا ہے دیوار پر، تو اللہ پاک کے نام کو بندہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اس نام کو دیکھ کر ذہن میں بٹھائے، دل میں بٹھائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سمجھے کہ آسمانوں پہ اللہ پاک کا نام لکھا ہوا ہے، اسی طرح روشن اونچا جتنا، وہاں سے نور گر کے آبشار کی طرح، جس طرح پانی اوپر سے بہتا ہے، اس طرح وہ آ کے پوری دنیا پہ پڑ رہا ہے، اور میرے سر پہ سے جب وہ روشنیاں لگتی ہیں تو میرا سر بھی بلب کی طرح وہ روشن ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی اللہ اللہ لکھا جاتا ہے۔ اور سر کیا کہنا شروع کر دیتے، اللہ اللہ اللہ۔ کیسے؟ جس طرح ہم کہتے رہتے پیسہ 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 پیسہ، دنیا 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 دنیا۔ اور ہر بندہ اپنا ہے، تو ہر بندہ مراقبے میں، فرق یہ ہے کہ وہ غلط مراقبے میں گیا ہوا ہے۔ کوئی گاڑی کے مراقبے میں چلا جاتا ہے، کوئی پیسے کے مراقبے میں چلا جاتا ہے، کوئی دنیا کے مراقبے میں، کوئی کسی عورت کا مراقبہ کر، وہ کہتا ہے مجھے تو ہی نظر آتی سب کہیں، وہی مراقبے میں ہے۔ کسی کو سیاست میں کوئی اپنی سیٹ ہی رات دن اس کو نظر آتی ہے، میں ایم این اے۔ دیکھیں نا کیا کتنا مراقبے میں اوپر لکھتے ہیں انشاءاللہ ایم این اے، اتنا محبت بنا بھی کچھ نہیں پتا ہے، 10 ووٹ بھی نہ ملے، اور وہاں بھائی اپنا یہ بھی مراقبہ ہی ہے۔ تو ہر ساری دنیا مراقبے میں، کوئی شیطان کے مراقبے میں، کوئی گناہوں میں، کوئی اسی طرح سوچتا ہے میں اگلی دفعہ کب جو ہے غلط کام کروں گا، بے ایمانی کروں گا، وہ سوچتا ہے اس کے بارے میں، اگلی دفعہ زنا کب کروں گا، یہ بھی مراقبہ ہی ہے۔ لیکن یہ مراقبہ شیطانیہ ہے، یہ جو ہے مراقبہ احسانیہ ہے، مراقبہ دعائیہ، جو نبی علیہ السلام فرمایا نا احسان کیا ہے۔ تو مراقبہ مشکل چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی بہت سارے مراقبے کرتے ہیں، لیکن وہ سارے شیطانی ہوتے زیادہ تر۔ یہی سوچا بھی اگلے بندے چکر کس طرح دینا، یہ مراقبہ چکر ہے، کوئی مراقبہ دھوکہ ہے۔ ہر بندہ مطلب جس میں بندہ خیال اپنا لگا دے اور اسی کے بارے میں سوچتا رہے، اسی کا مطلب ہوتا ہے مراقبہ۔ تو جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ جل مجدہ کا نام میرے دل کے اندر ہے، میں اسی کا قرب چاہتا ہوں،
میرے دماغ کے اندر یعنی اللہ کا نام اللہ 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 کر رہا ہے، پھر وہ نور بہتا ہوا نیچے آتا ہے دل کی طرف، دل بھی بلب کی طرح روشن، جب بٹن دباتے ہیں جس طرح روشن ہوتا ہے اس طرح روشن، وہ بھی کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، دماغ بھی کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، آسمان میں بھی اللہ اللہ، اور اللہ پاک فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماء، زمین آسمان کی ہر چیز میرا ذکر کر رہی ہے، تو ہر چیز، فرشتے اللہ اللہ کا، عرش بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، جنت میں پتا پتا، آسمان میں قطرہ قطرہ، بادل کا ایک ایک ٹکڑا، زمین کے پتے، زمین کے ذرات، ملائکہ سارے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تو میں بھی شامل ہو جاؤں؟ تو بندہ سوچے، تو میرا بھی دل، میرا بھی دماغ اللہ، تو جب اس طرح کرے ساتھ ہی ساتھ جب اللہ اللہ کر رہا ہے تو اللہ پاک کی صفات بھی سوچنا شروع کرے، اس سے پھر اللہ سے اور تعلق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک علم والا ہے، وہ سب معلومات رکھتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، میں کون ہوں، میرا مستقبل کیا ہوگا۔ اللہ پاک قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اگر اس نے چاہا تو میرے ہر معاملہ اللہ پاک حل کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ستار ہے، وہ گناہوں کو پردہ ڈالنے والا ہے، تو میں نے کام الٹے کیے ہوئے، اللہ پاک پردہ ڈال۔ اللہ پاک بصیر ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ سمیع ہے، اللہ پاک سن رہا ہے۔ زیادہ نہیں تو تین چیزیں، تو اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سن رہا ہے، تین چیزیں تو بندے کے ذہن میں جب یہ گہرائی کے طور پر آنا شروع ہو جائیں، ادھر دل اللہ اللہ کر رہا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ بندہ حضوری میں آ گیا، یہ پہلا نقطہ ہو گیا۔ جب یہ ہو گیا اس کے بعد وہ بسم اللہ شریف، استغفر اللہ، درود شریف پڑھ کے میرے پیچھے پیچھے میں ابھی پڑھاؤں گا، اس کے بعد اس نے 5 چیزوں کے ذریعے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، 5 چیزوں کے ذریعے، 5 سوچوں کے ذریعے۔ سب سے پہلے اپنی کمی کوتاہی، اپنے 7 بڑے بڑے گناہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرے، کہ مغفرت مانگے۔ مغفرت، گناہ تو کیا، گناہ کو یاد کر کے وہ موقع یاد کرے، وہ وقت یاد کرے کہ میں نے، یا اللہ کتنا میں غلط تھا، کتنا میں نے، اگر میری اس وقت موت آ جاتی، کئی بندے آ جاتی ہے، وہ چوری کر رہے ہوتے ہیں مارے گئے، دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں موت آ گئی، گندگی کا کام کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، موت آ گئی آتے جاتے، تو یہ بھی ہو، تو اللہ پاک سے عرض کرے کہ یا اللہ میں نے کتنے غلط کام کیا، اور سارے جو بڑی غلطیاں ہیں وہ یاد کریں جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں۔ تو اللہ پاک کا شکر کرے کہ اللہ نے ستاری کی ہے، اللہ پاک نے چھپایا ہوا ہے، اور اللہ پاک نے اس وجہ سے کوئی عذاب نہیں بھیجا اتنا کہ میں تباہ ہو جاؤں۔ تو اپنے گناہ، 7 بڑے بڑے گناہ، اللہ پاک سے معافی، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور اپنے ندامت اور شرمندگی کا اظہار، لیکن دل میں۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے کہ یا اللہ تو ہی ہے جو ان کو معاف کر سکتا ہے، تو ہی ہے جو مغفرت کر سکتا ہے، اور اللہ اللہ، دل اللہ اللہ۔ نمبر 2، اپنی نعمتیں جو اللہ پاک نے بندے پر کی ہوئی ہیں ان کو یاد کرے، 7 بڑی بڑی نعمتیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن 7 بڑی بڑی نعمتیں۔ ایمان ہے بندے کا پیدا ہونا، امت محمدیہ میں پیدا ہونا بندے کو نعمتیں، اور اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں بندے کو بہت زیادہ۔ اور یہ یاد رکھے اللہ کا کسی کو نہ دینا وہ بھی نعمت ہوتا ہے، اس پر ہم نے کبھی توجہ نہیں کی۔ اللہ کا دینا بھی نعمت ہوتا ہے، اور کسی کو کچھ نہ دینا وہ بھی نعمت ہوتا ہے، حقیقت میں بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب کسی کو تو مثلا بندوق دینا نعمت ہے، پولیس کو وہی وہ حفاظت کرے گی، چوکیدار کو، اور جو یہ لفاٹو گلیوں میں پھر رہے ہیں ان کو بندوق دینا یہ الٹی مصیبت ہے، وہ کسی کو ماریں گے۔ یا بچے کو بندوق دینا، اس کو نہ ہی دینا نعمت۔ تو اللہ پاک نے کہ جو ہمیں چیزیں دی ہے وہ بھی نعمت ہے، اور جو چیز نہیں دی وہ بھی نعمت ہے۔ وہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، آپ میں ہر بندہ چاہتا ہے نا میں امیر بن جاؤں اور مجھے پہ لاکھوں کروڑوں ہوں، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں تو تمہیں کر سکتا ہوں امیر، پیسے بھی دے سکتا ہوں، سب کچھ دے سکتا ہوں، میرے خزانے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ،
اگر میں اللہ پاک فرماتا ہے ہر ایک کو وہ کچھ دے دوں جو مانگ رہا ہے، رزق کہتا ہے مجھے جی کروڑوں میرے، میں ارب پتی ہوں، میرے جہاز چلے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں سے یہ مسجد میں اب کوئی نہیں نظر آنا تھا۔ اب کتنے لوگ ہیں وہ ہم بیزی ہیں، ہم بزنس میں جا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، انہیں آپ میں سے بہت سے لوگ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے جو دیا اتنا دیا ہے کہ آپ کو اب مسجد میں بھی آ گئے۔ تو اللہ پاک فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر میں وسعت کروں نا سب پر تو بغاوت کر دے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ الٹی چاہیے، کہیں اللہ کون ہے؟ اب یہ حکمران طبقہ ایسے ہی کر رہے ہیں نا، وہ دیکھیں کیا ہوا۔ اب وہ کہتے خدا کون ہے؟ خدا سے مراد یہ کہ صاف پتہ ہے اللہ نے کہا کہ آپ کو یہ میں نے ملک دے دیا یا حکومت دے دی، اب میرا حکم ہے کہ مطابق تو کرو، لیکن یہ وہ ہم تو اپنی مرضی کے مطابق کریں گے۔ اس سے زیادہ اللہ سے دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ ایک نعمت دے رہا ہے، آپ اس اللہ کے حکم کے الٹ چلا رہے ہیں اس کو، یہ ہم تو اپنی مرضی کے کر رہے ہیں، اس کو کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو ان کے لیے واقعی وہ بغاوت میں آ گئے۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں، امیری، غریبی، صحت، عافیت، شفا، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے بعض بندوں کو میں اگر شفا دے دوں نا وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو صحت مند ہیں وہ نہیں آ رہے، اس لیے وہ ان پر بیماریاں آتی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع رکھیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کئی لوگ میری بندے ایسے ہیں کہ جن کو میں بیمار کروں تو وہ دور ہو جائیں گے مجھ سے، اس لیے ان کو میں بیمار نہیں کرتا، وہ صحت کے زمانے میں میری طرف آتے ہیں۔ پھر حدیث قدسی اللہ پاک فرماتا ہے کئی بندوں کو میں پیسے دے دوں وہ مجھ سے دور ہو جائیں، اور کئیوں کو میں غریب رکھوں تو وہ مجھ سے دور ہو جائے، اس لیے میں ان کو دیتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں جس کو تھوڑا بہت مل جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا ان میں، بعض دفعہ اصلاح نہیں، اور بعضوں کو اللہ دے رہا ہے وہ اسی طرح عاجزی انکساری میں رہ رہے ہیں، وہ اپنا نعمت میں۔ تو اس لیے ایک یہ اپنا ذہن صاف کر لیں، جو نعمت کی بات کروں مراقبے میں، کہ کچھ ملنا یہ بھی نعمت ہے، کچھ کھو جانا یہ بھی نعمت ہوتی ہے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ یاد کرے، ان کا بچہ قتل ہو گیا، کس نے کیا؟ حضرت خضر نے کیا۔ وہ نعمت تھا یا کہ عذاب تھا ان پر؟ ان کے لیے نعمت تھا، وہ سمجھ رہے تھے، وہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، جی ہمارا بچہ مار گیا، کوئی بڑا ظالم بندہ ادھر سے گزرا ہے، اس نے تھپڑ مارا، ہو ظالمہ یہ کیا کر دیا تم نے، وہ رو رہے ہیں، بددعائیں دے رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ ایک اولیاء اللہ کے بادشاہ ہیں اور ایک اس وقت کے رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، تو وہ تو ان کو تو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھائی لے لی گئی، وہ تو حقیقت میں وہ نعمت تھی۔ تو اس لیے پہلے اپنا ذہن صاف کریں، ہمارا یہ مل جائے وہ نہیں مل جائے، اللہ نے نہ دینا بھی نعمت ہے، دینا بھی نعمت ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اللہ پر چھوڑنی چاہیے بات کو، اپنا انتخاب کریں گے تباہ ہو جائیں گے۔ تو پہلے نمبر گناہ پیش کرنا، دوسرے نمبر اللہ کی نعمتیں یاد کرنا، ساتھ جو ہے بڑی بڑی نعمتیں، تیسرے نمبر پر اپنی حاجات اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا، اپنی آرزویں، اپنے خواب، اپنی ضرورتیں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ چوتھا اپنی پریشانیاں، الجھنیں، مشکلیں، بیماریاں یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں، ساتھ بڑی بڑی وہ طلب کرنا اللہ۔ اور پانچواں اور آخری، ہر معاملے میں اللہ پاک کی رہنمائی مانگنا، کہ بہت سارے معاملات میں تو ہمیں پتہ ہے اللہ پاک کیا چاہتا ہے لیکن ہم کر نہیں رہے ہوتے، لیکن جن کا نہیں پتہ ان کا بھی رہنمائی، یا اللہ میں اگر کاروباری فیصلہ کروں تو کچھ تو اللہ نے بتا دیا، بھی سود نہیں لینا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، رشتہ داروں سے معاملہ کروں وہ تو اللہ نے بتا دیا، احسان کرو، صلہ رحمی کرو، وہ نہ آئیں تم پھر بھی جاؤ، وہ قطع تعلقی کرے تم پھر بھی تعلق رکھو، یہ تو بتا دیا، رہنمائی مل گئی۔ لیکن کچھ چیزیں جن میں نہیں ہیں تو یا اللہ ان معاملات میں بھی میری رہنمائی فرمانا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اے جی برادری، اے جی یہ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے، تو یہ سوچے کہ اللہ پاک میری ہدایت عطا فرما، ہر معاملے میں میں جو بھی فیصلہ کروں وہ صحیح فیصلہ ہو، اور جس کے بندے کے علم میں آ جائے بس بندہ وہ پھر اسی طرح کرے۔ اور آخر پہ
سب چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک ڈبے میں بند کر کے اللہ پاک کے حوالے کر دے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ٹوکری میں رکھ کے اللہ پاک نے ان سے کیا فرمایا؟ وہ پریشان تھی، میرا بیٹا قتل ہو جائے گا، میرے بیٹے کو فرعون مار دے گا. اللہ پاک نے فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ نے الہام کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولیوں کو بھی الہام ہوتا ہے. دیکھیں نا، وہ نبی نہیں ہے. موسیٰ علیہ والدہ تو عورت تو نبی نہیں ہوتی، عورت تو ولی ہے، ہو سکتی ہے. تو ان پر اللہ پاک بھیج رہا ہے پیغام کہ اس کو ٹوکری میں لو. اس لیے پتہ چلا کہ اللہ بندہ نیک بنے تو اللہ براہ راست بندے سے باتیں شروع کر، اس پر الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہی تو ختم ہو گئی، وہ تو نبیوں پر ہوتی ہے، آتی تھی، لیکن اب تو وہ بند ہو گئی. ختم نبوت، خاتم النبیین آگے بس ختم. الہام اور ولایت یہ قیامت تک جاری. یہ جو آپ استخارہ کرتے ہیں اہدنا اہدنا اہدنا، اسی لیے مانگتے ہیں نا اللہ پاک آپ کے دل کو ہدایت. تو جیسا موسیٰ علیہ السلام والدہ کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹوکری پہ رکھ، میں اس کو ٹوکری میں اس بچے کو رکھ کے تو دریا میں رکھ دیں تو میں پھر جانوں اور یہ جانے، تم مجھے یاد کرو. وہ اللہ کا ذکر کرتی تھی، ٹوکری میں رکھ. اس طرح آپ بھی جو اپنے پیاری پیاری چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں حاجات ہیں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، شکر ہے، یہ ہے، نعمتیں، ان کو ٹوکری میں رکھ کے توکل کے دریا میں ڈال دیں، توکل کے سمندر میں ڈال دیں اور اللہ کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ تو جان تو یہ جان، میں تجھے یاد کروں. تو اللہ پاک جس طرح پھر موسیٰ علیہ السلام ایک بچے کو حوالے کیا، ان کو تو اس وقت نہیں پتا تھا کیا بننا ہے اس بچے نے. اللہ پاک نے ان کو نبی اور رسول، صاحب کتاب، کلیم اللہ بھی بنایا. اور کہاں اللہ لے گیا؟ بادشاہ کے محل میں وہ شہزادوں کی طرح پلے. اگر وہ ادھر رہتے تو وہ کچھ بھی نہ اس طرح کا اندر ملتی چیزیں. اس طرح جب آپ بھی اپنی ساری چیزیں، حاجات، پریشانیاں، نعمتیں، یہ اللہ کے آخر میں اللہ کے حوالے کرنی ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر. ہم سنتے ہیں توکل توکل توکل، بھئی کرنا کب ہے؟ جب مر گئی اس وقت، جب قبر میں چلا گیا اس وقت کرنا ہے توکل. اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں، مطلب دنیا میں کرنے کی چیز ہے. اور یہ مطلب ہے کہ بھئی دل سے اللہ سے حوالے کر دینا معاملہ کہ یا اللہ میں نے تیرے حوالے کیا، اب تو جان یہ جان، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، اور اپنی کوشش جتنی بھی ہے وہ کرتا رہے بندہ جائز طریقے سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب ان کو سمندر میں یا وہ دریائے نیل میں یا جہاں بھی ڈالا تو اپنی بیٹی کو ساتھ لگا دیا کہ خیال رکھو ٹوکری کدھر جا رہی ہے. وہ کنارے پہ بہن دیکھ رہی ہے اور وہ ایسے بہتی بہتی جا رہی ہے. انہیں پھر بتایا کہ وہ ادھر چلی گئی ہے، یہ ہو گیا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنے اسباب اختیار کرنا جائز. اسباب یہ نہیں ہے کہ توکل کر کے سو جانا. توکل تو دل کی بات ہے، میں دل سے اللہ پر بھروسہ ہے، باقی اپنی تگ و دو کو اپنا کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ قرآن ہے. فرماتا ہے جس نے مجھ پر بھروسہ کیا بس میں اس کے لیے کافی ہوں. کافی ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے معاملات میرے حوالے ہیں، جو میں کروں اس کے لیے وہی بہتری ہے. بس پھر بھروسہ ہو کہ اللہ پاک جو کرے اس پر راضی رہے، کوشش کرتا جائے، انشاءاللہ دیکھے گا کہ اس کا معاملات جو ہے وہی اسی میں بہتری ہے. بے شک اس کو پتہ ہو نہ ہو یہ والا. تو یہ مراقبے کا جو ہے وہ مختصر جو ہے وہ طریقہ ہے جو روز بھی آپ کو سناتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو یاد ہو جائے اور آپ بھی کرنے والے بنے اور فائدہ ہو. تو ابھی انشاءاللہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے مشق بھی ہو جائے اور پتہ بھی چل جائے کہ وہ بندے کو چاہیے کہ اللہ پاک کے نام کے انوارات میں گم ہو جائے، ایک دوسری دنیا میں ہی پہنچ جائے کہ جہاں صرف اللہ کی یاد اور اللہ پاک کی صفات اور اللہ پاک کی قدرتیں اور اللہ پاک کی حضوری اور یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی طاقتیں بندے کے سامنے آئیں. یہ نام ایک مرتبہ دیکھ لیں، 1-2 منٹ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے، تاکہ یہ ذہن میں بیٹھے. آپ کا بھی بتانا بھی ہے کہ ذہن میں کس طرح اٹھانا ہے. اس کی طرف بس دیکھیں، پڑھنا نہیں ہے، صرف دیکھیں، اس کی زیارت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ہاں، اب آنکھیں بند کر لیں اور آرام سے بیٹھ جائیں، اور یہی تصور کریں کہ آسمانوں میں روشن اللہ پاک کا نام اتنا بڑا، اس طرح کا وہ نور ہی نور نکل رہا ہے، نور ہی نور نکل رہا ہے، سورج سے بھی زیادہ. اور وہ نور کی شعائیں جب آپ کے دماغ کو پہنچتی ہیں، سر کو، دماغ میں بھی اسی طرح اللہ پاک کا نام روشن ہے، اور دماغ بھی شروع کر دیتا ہے اللہ اللہ اللہ. پھر وہ نور وہاں سے ہوتا ہوا، آنکھوں سے ہوتا ہوا نیچے دل کی طرف آتا ہے، دل بھی اللہ اللہ، اور پھر وہ خون سارے جسم میں پھیلتا ہے، نور جس طرح دل میں خون ہے تو سارا جسم رگ رگ اللہ اللہ کے ذکر میں ہے. دل بھی اللہ اللہ، بال بال اللہ اللہ، اور دماغ میں بھی اللہ کا نام، وہ بھی اللہ اللہ. آسمانوں میں بھی اللہ اللہ ہو رہی، ملائکہ بھی، جن اور انس کے سوا دوسری ساری مخلوق اللہ کا ذکر اور تسبیح کر رہی ہے. پتا پتا، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، پہاڑ، سمندر، ملائکہ، آسمان، کرسی، عرش، ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی یاد میں ہے. تو میں بھی کوشش کروں کہ اللہ کی یاد کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھیں کتنی اچھی سوچ ہے، کتنا قدرتوں والا ہمارا رب ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ جانتا ہے سب کچھ ہمارے بارے میں، ہمارے دل کی آواز سن رہا ہے. ہماری پریشانیوں کو جانتا ہے، ہماری حاجات کو جانتا ہے، ہماری تکلیفوں کو جانتا ہے، ہماری سوچوں کو جانتا ہے، ہماری مشکلات کو جانتا ہے. سب کچھ اللہ کے سامنے ہے. اب میرے پیچھے چند کلمات پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله 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 إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلا الله إلا الله 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 يا الله اب مل کر پڑھ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بس اب متوجہ ہو کر دوبارہ اللہ پاک کا نام تازہ کرے، ذہن میں بھی، دل میں بھی، دماغ میں بھی، آسمانوں میں بھی، اللہ کی حضوری میں کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اور اپنے گناہ یاد کریں، وہ پہلا بڑا گناہ جو زندگی میں بندے نے کیا ہے اس کو پہلے یاد کریں، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے، اسی طرح پھر دوسرا، اسی طرح تیسرا، ندامت، شرمندگی کہ کتنا پیارا رب، کتنا کریم مولا بندے کا، اور بندے نے کیا کیا اس کی موجودگی میں، اسی کی نعمتیں اسی کے خلاف استعمال کرنا، کتنی ناشکری اور نالائکی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی كنت
كنت من الظالمين۔ اے اللہ بے شک تو پاک ہے، میں نے ہی ناپاک کام کیا، غلط کام کیا۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ اب میرے مولا بات یہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی بھی ان گناہوں کو، اس گناہ کو معاف نہیں کر سکتا ہے، یہ طاقت ہی کسی کو نہیں تو نے دی۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ میرے مولا ایک تو نہیں، میں نے تو ہزاروں کیے۔ ہر آنکھ جو بے حیائی کی طرف اٹھی، ہر وہ آواز جو گانے کی اور گناہ کی میں نے کانوں میں ڈالی، ہر وہ لفظ جو تیرے حکم کے خلاف نکلا، ہر وہ حرف، ہر وہ سانس جو گناہوں میں لیا گیا۔ ادھر تو مجھے سانس دے رہا تھا اور میں گناہوں میں مشغول تھا۔ ظلما کثیرا، تھوڑا نہیں کثرت کے ساتھ میں نے زیادتی کی اپنے اوپر، اور تیری بارگاہ کا کوئی خیال نہ کیا، قیامت کے دن کا خیال نہ کیا، موت کا خیال نہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے جو پتھر، کوئی بارش آپ پر کی گئی، اس کا خیال نہ کیا۔ امام حسین کا جو سر کٹا، اس کا خیال نہ کیا کہ یہی دین ہی تو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ لیکن میرے مولا میں کہاں جاؤں، جس طرف بھی دیکھتا ہوں کوئی معبود نہیں ہے اور تیرے سوا، جس طرف بھی جاؤں کوئی معاف نہیں کر سکتا گناہ۔ مغفرة من عندك وارحمنی، تو ہی ہے جو آپ مغفرت فرما سکتا ہے۔ فاغفر لی، اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ میں نے بہت ظلم کیا، بہہ گیا شیطان اور نفس کے بہکاوے میں۔ جب میری موت آئے گی تو کون میری مدد کرے گا؟ اگر یہ گناہ قبر میں میرے ساتھ چلے گئے، بچھو سانپ بن گئے، تو کون مجھے بچائے گا؟ رحم فرما، معاف فرما۔ اب اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے توجہ کریں اور اپنی نعمتوں کو جو اللہ نے ہم پر کی ان کو یاد کریں۔ کتنا بڑا انعام کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کر دیا، ورنہ کوئی جانتا ہی نہ میں اور آپ کون ہیں۔
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ پاک انسان کو یاد دلاتا ہے، انسان تجھے تو ماں باپ بھی نہ جانتے تھے، تمہیں تو کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا تھا تم کون ہو، تم شے ہی نہ تھے، تم نے پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا، اس وقت تمہاری روح ہی نہیں بنی تھی۔ یہ میں ہی ہوں جس نے فیصلہ کیا کہ میں نے تمہیں پیدا کرنا ہے، تو تم اس کا حیا کرو، اس کا شکر کرو۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، دیکھو تو پھر تمہیں میں نے کسی اور چیز سے نہیں، مٹی سے بنایا، اور کتنا حسین تمہارا جسم، نرم، اس میں دل دماغ کتنی چیزیں لگا دیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا میں نے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ لیکن کیا بات ہے، تم ان دو آنکھوں سے میری ہی نافرمانی کرنی شروع کر دی، تم نے میرے ہی حدوں کو پھلانگنا شروع کر دیا، میری ہی حدوں کو توڑنا شروع کر دیا، میری ہی بندیوں کو تم نے آنکھوں سے زنا کے تیر مارنے شروع کر دیے۔ بندے یہ تو اچھا کام نہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، یہ آنکھیں تمہیں پیار کے لیے دیں کہ زمین اسمان میں غور کرو، راستہ دیکھو، میرا شکر کرو۔ ایک وقت آئے گا یہ آنکھیں لے لی جائیں گی تم سے۔ بڑی بڑی نعمتوں کو، اللہ پاک کی نعمتیں جو آپ پر کی ہیں، اللہ یاد کریں اور شکر کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر دل کو محبت سے اللہ کی بھرنے کی کوشش کریں۔ بندہ دنیا سے محبت کرتا ہے، لیکن جس نے دنیا دی ہے اس سے بڑھ کر محبت کریں۔ بیوی سے کرتا ہے، لیکن جس نے بیوی دی ہے اس کی نعمت کا تو خیال کریں گے کہ اصل تو وہ ہے جو دینے والا ہے۔ بچے دیے، اولاد، آپ کہتے ہیں اولاد میں میری جان ہے، کاش بندہ یہ کہتا میرے رب میں میری جان ہے، میرے رب کے فرمان میں میری جان ہے، میرے رب کے حکم میں میری جان ہے۔ ہم نے اپنی ترجیحات ہی بدلنی، کوئی کہتا ہے عورت میں میری جان ہے، کوئی کہتا ہے دنیا میں میری جان ہے۔ تمہاری زندگی تمہارے رب کے ساتھ ہی جچتی ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا اپنے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ پاک بندے میں نے تو تمہیں اپنے لیے پیدا کیا، تم کدھر دوسروں کو مقصد بنا کے لگے ہوئے ہو۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تمہارے اندر میں نے اپنی روح پھونکی ہے، زندگی دی ہے تمہیں اپنی زندگی سے، کہ میں ہی ہوں الحی القیوم، کہ جس کی صفت ہے زندہ کرنا، وہ میں نے تمہیں اپنی زندگی سے زندگی، اپنی قدرت سے قدرت دی۔ اپنے علم سے علم دیا تمہیں۔ علم القرآن،
یہ آسمان دیکھو جو تم پر گر نہیں رہا، یہ زمین دیکھو جو تمہیں اندر نہیں دھنسایا نہیں جا رہا، ہزار میلوں کی رفتار سے زمین سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے، لیکن بندے تمہیں محسوس تک نہیں میں ہونے دے رہا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو میں نے میخیں بنا کے لگا دیا کہ یہ زمین ہلے نہ، تاکہ میرے بندے کو تکلیف نہ ہو، لیکن تم ہو تو تکبر سے چلتے ہو اس زمین پر۔ نہیں، عاجزی کرو، شکر کرو۔ اللہ 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 اللہ۔ اب اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنے خواب پیش کریں، اپنی تمنائیں کیا چاہتے ہو، ایسی ذات سے مانگو جس کے خزانے میں کمی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو، ایسی ذات سے مانگو جس زمین آسمان کے خزانے جس نے پیدا کیے، جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور دے کر بھی خوش ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی زمین آسمان میں ہے، خزانے ہر چیز وہ اللہ ہی کی ہے، اور اللہ جل مجدہ ہی تمہیں عطا کر سکتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اور جب اللہ تمہیں دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے اس سے مانگو۔ تو اپنی حاجات، اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، دل ہی دل میں، سات بڑی بڑی جو آپ کو ضرورت ہے۔ آپ کو نوکری چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آپ کو اولاد چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اس حاجت کو۔ اللہ 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 اللہ۔ اب اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے ان مشکلوں کو پیش کریں، الجھنوں کو جو سالوں کے سال آپ نے دل میں رکھی ہوئی ہیں، جو آپ کو توڑ رہی ہیں اندر سے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ مشکلیں، وہ الجھنیں، وہ دکھ، وہ پریشانیاں، وہ تنگیاں، وہ غم، وہ بے سکونیاں اور بے چینیاں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ پاک فرماتا ہے بندے میں تیرے بہت قریب ہوں، سب کچھ جانتا ہوں،
وقال ربكم ادعوني استجب لكم يا حل المشكلات يا دافع البليات يا حل المشكلات، اے مشکلوں کے حل کرنے والے جس کے لیے کوئی مشکل نہیں پیش آتی، اے وہ ذات جس کو کوئی ضرورت نہیں پیش آتی، ہماری ضرورتیں پوری فرمائے، اے وہ ذات جس کو کوئی مشکل نہیں، مشکلوں وہی دور کر سکتا ہے، اے وہ ذات جو بیمار نہیں ہوتی وہی شفا دے سکتا ہے، اے وہ ذات جس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا وہی ہر چیز پر غالب ہے، اے وہ ذات جس کو کوئی پریشانی نہیں آ سکتی تو وہ ہماری پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، دل ہی دل میں ساری اپنی حاجت پریشانیاں پیش کریں، بیماریاں اب دل ہی دل میں دوبارہ اللہ 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 کی آواز آئے، دماغ میں بھی اللہ 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 یا قاضی الحاجات یا ذا الجلال والاکرام۔ اب آخر پہ اللہ کی بارگاہ میں رہنمائی، ہدایت، روشنی طلب کریں کہ اللہ میں ہر معاملے میں تیری ہدایت پر چلوں، تیرے حکم پر چلوں، تیری ہدایت کے نور پر چلوں، نبی علیہ السلام کے روشن راستے پر چلوں، جو بھی میں فیصلہ کروں، کاروبار کا ہو، گھر کا ہو، باہر کا ہو، رشتوں کا ہو، دین کا ہو، دنیا کا ہو، میری رہنمائی فرما تاکہ میں صحیح فیصلے کروں، تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت یا ہادی یا اللہ یا ہادی یا اللہ، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو لیس الہادی الا ہو۔ اب مراقبہ ختم کرنے کے لیے ساری پریشانیوں کو جمع کریں، ساری حاجات کو، ساری نعمتوں جو بندہ چاہتا ہے جن میں اضافہ، جن کا شکر کرنا چاہتا ہے، ساری بھولوں کو، ساری کوتاہیوں کو، ساری جہاں رہنمائی چاہیے، ہر چیز، حاجات، پریشانیاں اکٹھی کر کے اللہ پاک کہ توکل کی ٹوکری میں رکھیں اور اس کے علم کے دریا میں ڈال دیں کہ یا اللہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح تجھ پر بھروسہ کیا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے اللہ میں نے تیرے حوالے کیا، اب جو تو فرمائے گا، جو تو فیصلہ کرے گا وہی میرے لیے اچھا ہے، بس مجھے اپنی رضا پر راضی رکھ، اپنی قضا پر راضی رکھ۔ اب درود شریف مل کے پڑھ لیں شکریہ کے لیے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ انہوں نے ہی ہمیں اللہ کا تعارف، اللہ سے تعلق سکھایا۔ اللہم صلی علی سیدنا
مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم و احسان سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو نظر انداز فرما، ستاری فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ تو بہتر جانتا ہے جو کسی کا معاملہ ہے، کوئی مالی مشکل میں آیا ہوا ہے تو کوئی جسمانی بیماری کی مشکل، کوئی کیسوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی جنات کا تنگ کرتا ہے، کوئی جادو کے اثر کے اندر ہے، کوئی حکمرانوں کے ظلم کا شکار ہے، کوئی حالات کی تنگی سے یا رب دو چار ہے، کسی کو گھر والے تنگ کر رہے ہیں، کسی کو بیوی، کسی کو خاوند، کسی کو رشتہ دار، کسی کو دوست و یار۔ یا ارحم الراحمین، جو کسی کو حاجت پریشانی ہے، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ سب سے بڑی حاجت تو ہے ہماری، تو ہمیں مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اپنی رضا نصیب فرما، نبی علیہ السلام کی محبت نصیب فرما، آپ علیہ السلام سے تعلق اور نسبت اور فنائیت نصیب فرما، ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ساری امت کو ایمان عطا فرما، اعمال کی توفیق عطا فرما، ساری امت پر رحم فرما، ساری امت کی مدد فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی حفاظت فرما، جن کی وفات پا گئے ان کی مغفرت فرما، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم، آمین۔